الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ فاتحہ آج ہمارا درس دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ کل ہم نے سورہ ناس تک درس سنا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب تک ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی کا اینڈ ہوگا تو کامیابی ہوگی. جو صورت آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، لیکن ترتیب میں پہلی ہے. نزول کے اعتبار سے 5 نمبر صورت ہے. پہلے اس لیے لگائے اس صورت کو کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں وہ اس میں موجود ہیں، سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. تو کیونکہ پہلے لگانے کی وجہ تو ہے، سب سے پہلے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور نے ایسے لگا، یہ تو سب سے پہلی بات ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبی علیہ السلام نے کام کیا، حکمت پر تو لازمی مبنی تو ہوتا ہے، اس میں حکمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہاں تک رسائی ہو یا نہ ہو. سب سے آسان آج ایک جب سوال آیا وہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، میں نے بولا حضور نے جیسے بتا دیا ایسے ہو گیا. میں نے بولا الگ وہ ہیں کہ یہ دونوں صورتوں کے مضامین ایک ہیں، یہ فلاں، لیکن سب سے آسان طریقہ ہے حضور نے اس بات بولے سورہ اس کو جو ہے نا فرض کے آخری رکعتوں میں تلاوت کیوں نہیں ہے، پھر الگ سوال ہے. ارے میں نے بولا حضور نے ایسے نماز کیسی پڑھنی ہے جیسے حضور نے بتائی، حضور نے ایسے بتائے پڑھ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی صورت ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارا، اس میں ہمارا اس پر ایمان ہے کہ بالکل صحیح. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن سورہ فاتحہ جو ہے یہ متن ہے. کیا ہے؟ متن ہے. اور پھر پورا قرآن پاک جو ہے اس کی تشریح ہے. کیا ہے؟ اس کی تشریح ہے. اب دیکھیں اس سورت کی کتنے فضائل ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہو تو ان کے اندر زیادہ خوبی ہوتی ہے. اس کا نام ہے اسماعیل. ڈرائیونگ سیکھ لیا تو بڑھ گیا، نام بڑھ گیا. کیا پھر بولیں گے؟ ڈرائیور اسماعیل. پھر اگر تھوڑا سا اور بڑھ گیا، سیٹ بن گیا تو اسماعیل ڈرائیور سیٹ، ایک صفت لگ گئی نا، سیٹ بھی ہو گیا. بنگلہ لینے دے دیا، ڈرائیور اسماعیل بنگلے والا. چیئرمین بن گیا، ڈرائیور اسماعیل بنگلے والا چیئرمین. پھر مولانا بن گیا تو مولانا پھر بڑھ گیا، پھر مفتی بن جائے گا، پھر علامہ بن جائے گا، پھر شیخ القرآن بن جائے گا، پھر حدیث بن جائے گا. تو جیسے جیسے ان کے اندر صفات آئیں گے نام بڑھتے جائیں گے. اور کسی کام کا نہ رہا تو پھر یہ دنیا والے نام کیسے لوں گے. پھر اسماعیل کے بجائے پتہ نہیں، میرے ایک مقتدی تھا بدیع اور زمان نام تھا نا، غریب تھا تو بولتے بدیع. تو پھر یہ غریب کا نام لینے پر بھی عجیب سا، پھر جناب اور فلاں صاحب وہ نہیں، پھر ایسے نیتے ہیں کہ پھر اس کا نام ہی ٹیڑھا پیڑھا کر دیتے. اس کو نام لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو سورہ فاتحہ کے جو کہ بہت بڑی فضیلتیں ہیں تو اس لیے اس کے نام بھی زیادہ ہیں. دیکھیں یا میں چند بتا دیتا ہوں کہ 20 نام 13-14 نام بتا دو، ویسے 22 غالباً لکھے ہوئے مختلف قسمیں میں یہ تھوڑے سے بتا دوں. اس کو فاتحۃ الکتاب، کتاب کی افتتاح اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ام القرآن اس کو کہتے ہیں، اساس القرآن. اور سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ دعا، سورہ تعلیم المسئلہ، اور سورہ صلاح، اور سورہ شافیہ، سورہ شفا، اور 7 مثانی. بہت سارے نام ہیں، اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس صورت میں بہت سارے، بظاہر چھوٹی صورت ہے لیکن اس میں مضامین بہت زیادہ ہیں. اس قرآن کی تعریف جو ہم کرتے ہیں تو وہ سورہ صاد کے آیت نمبر 24 بھی پڑھتے ہیں اور کوئی جو ہے نا 29 بھی پڑھتے ہیں، دونوں. اس میں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اتاری آپ کے طرف برکت والی تاکہ تدبر کرے اس میں، اس کی تو آیات ہی
تدبر آیات ہی، اور ذکر نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو کتاب، اس میں کتاب تنوین جو ہے یہ عظمت کے لیے، تنوین کی بہت سارے قسمیں بولے یہ عظمت کے لیے۔ اور جب کہا کہ یہ تو کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن قرآن پاک کیسے مراد ہے، تو انزلناہ اتنا پتہ چلا کہ آسمان سے نازل کی گئی کتاب۔ اب لیکن اس میں پھر سب کتابیں شامل ہو گئی، تورات، زبور، انجیل۔ پھر جب یہ کہا الیکا، ہاں کتاب انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، الیکا جب کہہ دیا تو ساری کتابیں نکل گئی ہے۔ اب صرف قرآن پاک ہی جو ہے مراد ہے۔ اور مبارک ان کہا تو یہ برکت والی ہیں، یعنی اس کا پڑھنے والا برکت والا بن جائے گا، اور سننے والا برکت والا بن جائے گا، عمل کرنے والا مبارک بن جائے گا۔ یعنی ان المبارک لام، یہ فعل مختلف قسمیں ہیں، چونکہ ہمارا تو عوامی ترجمہ ہوتا ہے، کیا بولیں کہ پتہ نہیں متعدی کیا لازم کیا ہے، تو کہتے ہیں لازم ہے، لیکن تو پھر کیا سے پڑھنے والا دوسرا وہ، یہ تو متعدی کے اقسام میں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کثیر الخیر ہے والنفع ہے، لیکن یہ لازم بمانے متعدی ہے، لازم بمانے متعدی ہے، اپنے حد تک برکت نہیں بلکہ اس کی برکت ہے دنیا پر، جو جو ان سے ٹچ ہو گیا وہ ہو گیا۔ قرآن پاک کا موضوع بلا التوحید ہے، اور وہذا ثابت بالدلیل العقلی والنقلی، عقلی اور نقلی دلائلوں سے ثابت ہے۔ وکل ما شاء ما هذا شان فهو موضوع والمقصود، موضوع القرآن یہ ہوا۔ غرض کیا ہے؟ الفوز بالدارین، قرآن پاک کے پڑھنے سے کیا دارین کی کامیابیاں قرآن میں کیا ہے مرکوز ہے، اس میں ہیں۔ اور یہ تعریف ہو گئی کہ کتاب انزلنہ الیک مبارک لیدبر آیاتی ولذکر الباب، تعریف، اور پھر اس کا موضوع کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان، انبیاء علیہ السلام آئے، سب کا یہی تھا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور پھر اس کا غرض جو ہے جو بھی پڑھے گا وہ کامیابی اس کو ملے گی۔ پھر تفسیر کا معنی کیا ہے؟ علم یعرف بہ معانی القرآن بقدر طاقت البشریہ، بشریت طاقت کے مطابق، کیونکہ کما حق قرآن کے معنی کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اپنی طاقت کے مطابق قرآن پاک کو جو ہے سمجھنا، یہ کیا ہے معنی اس کے سمجھنا، یہ تفسیر قرآن کی تعریف ہے۔ موضوع جو ہے وہ تفسیر کا موضوع کیا؟ قرآن، ٹھیک ہے۔ اور اس کا غرض کیا ہے؟ التمیز بین الصحیح والغلط، کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر سمجھیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، بغیر اس کے تو پتہ نہیں چلتا ہمیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اور یہ قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن پاک کا اجمالی ذکر اس میں ہے۔ اس کا انہوں نے ایک وہ بیان کیا کہ قرآن پاک کے تمام مضامین 4 ہیں۔ کتنے؟ خالقیت، یہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 تربیت، تربیہ، نمبر 4 البرکہ، اور نمبر 5 مضمون القیامہ۔ پہلا مضمون جو ہے یہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا وغیرہ، الذی خلقکم، تو خالقیت کا یہاں سب سے پہلے ذکر ہے۔ تو یہ سورہ انعام تک جاتا ہے، پھر وہاں سے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے سورہ انعام، تو وہاں سے پھر جو ہے دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں التربیہ، وہ موضوع پھر سورہ کہف تک جاتا ہے، سورہ اسرائیل، بنی اسرائیل کے اینڈ تک، پھر وہاں سے آگے جو سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے شروع کہف، وہ اب مضمون البرکہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ تیسرا موضوع ہے۔ اور یہ سورہ سبا تک جاتا ہے، پھر وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے اینڈ تک پھر مضمون القیامہ۔ یہ 4 مضامین قرآن میں چلتے ہیں۔ تو یہاں تمام میں معبود برحق وہی خالق ہے، تربیت کرنے والا وہی معبود برحق ہے، اور برکت والا بھی کسی کو برکت دے تو وہی ذات ہے نا۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں، تو مختصر سا بتا دوں، اور قیامت کے حالات بھی وہی معبود برحق ہے جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ مضامین بڑے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ پہلے جو ہے کہ اجمالی ذکر فاتحہ میں کیسے
کہ وہ خالقیت ہے. الحمدللہ المراد یہاں اللہ سے مراد ہے الخالق. فالمعنى الحمد للخالق لأن هذا من قبيل لكل فرعون موسیٰ. اب کہتے ہیں لكل موسیٰ لكل فرعون، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے. تو یہ لفظی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ ہر باطل کے سامنے ایک حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں یہاں علم ہے کہ اللہ تو علم ہے، کہتے ہیں یہاں صفت مراد ہے وہ خالق ہے. الحمدللہ الخالق، تو خالقیت کا موضوع یہاں سے اس میں ہے. کس میں؟ سورہ فاتحہ میں پہلا مضمون یہ ہے. یعنی ذکر العلم والمراد منہ الوصف المشہور. وصف مشہور کیا ہے؟ خالق. علم کوئی خاص نام جیسے اللہ. دوسرا مضمون جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ مضمون تربیہ. وہ کس میں؟ رب العالمین. جو قرآن میں سورہ انعام سے سورہ اسرائیل کے اینڈ تک یہ بیان ہوا ہے. اور تیسرا مضمون جو ہے وہ کیا ہے برکت کا؟ وہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم ہے. کیا ہے؟ یہاں دو صفتیں الرحمن الرحیم، کیونکہ برکت کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی. رحمان میں اشارہ ہے برکت دنیاوی کا، اور رحیم میں اشارہ ہے برکت الاخروی. کما یقال فی الادعیہ، دعاؤں میں کیا کہا جاتا ہے؟ یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ. دنیا کے لیے رحمان ہر کسی کو دیتا ہے رحمت کا، لیکن آخرت میں خاص لوگوں کا بخشے گا. یہ مضمون کس کا ہے؟ برکت کا ہے. اور چوتھا مضمون جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ مضمون قیامت ہے. وہ کس میں؟ مالک یوم الدین. کیا ہے؟ مالک یوم الدین. پھر یہ سورہ فاتحہ کے تمام مضمون جو ہیں اس میں ہیں. کس میں؟ بسم اللہ میں ہے. موجودۃ فی التسمیہ لأن فی التسمیہ حصۃ الاولی وہی الخالقیہ والترتیب معہا لازم. خالقیت کے ساتھ ترتیب جو ہے وہ لازم ہے. اور اول صراحت و ثانی جو ہے ضمناً کما اذا اشترى احد الفرس فلزم الالف. کوئی گھوڑا لے تو کہتے ہیں اس نے تو گھوڑا لیا لیکن اب اس کی سب چیزیں اس کے اوپر لازم ہو گئی. تو جب اللہ خالق ہو گیا تو ان کی تربیت سب اللہ تعالیٰ ہی کے کرم پر ہے. تو یہاں کہتے ہیں ذکر ملزوم کا مراد اس سے لازم ہے. اور الرحمن الرحیم میں یہ حصہ ثالثہ ہے، یعنی مضمون البرکہ جو مذکور ہے صراحتاً. اور چوتھا مضمون قیامت کا یہ بسم اللہ میں مذکور ہے ضمناً. کیوں؟ لأن ہر چیز کے بعد کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک فنا ہے. ہر چیز دنیا میں ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو قیامت آئے گی. یہ انہوں نے سورہ فاتحہ میں وہ بتایا کہ تمام قرآن پاک کے مضامین اس میں موجود ہیں. کیا ہیں؟ موجود ہیں. زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرتے کہ عوام پریشان نہ ہو. یہاں پہ بہت پیارا ترجمہ اس کا یاد کر لیں سورہ فاتحہ کا. آج بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آسان ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم، لیکن اس میں بسم اللہ کے بعد اشرو، اللہ کے نام یعنی بات جو ہے برکت کے لیے اللہ کے نام کے برکت سے شروع کرتا ہوں تو اشرو، پڑھتا ہوں تو اقرو، کھاتا ہوں تو آکلو، چلتا ہوں تو امشی. یہ فعل محذوف ہے، تو جس نیت سے آپ نے بسم اللہ کی وہ فعل اس میں لگ جائے گا. عمومیت اس میں پیدا ہو گئی. اگر یہاں پہ ایک لفظ ہوتا اقرو، پڑھتا ہوں، تو پھر چلنے والا کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس لیے وہ لفظ ایسے رکھا کہ سب کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، تو یہ شروع کہاں ہے؟ تو یہ محذوف ہے. تو یہاں انہوں نے اب ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ یعنی اس اللہ کے نام سے الذی جعل القرآن ناسخا للکتب السابقہ، اس اللہ کے نام سے شروع جس نے قرآن کو ناسخ بنایا سابقہ کتب کے منسوخ کرنے کے لیے. قرآن آیا، سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئیں. الرحمن بعطاء نبوت للنبی بالوعد والتنذیرات بالوعید، وہ رحمان جس نے نبوت عطا کی حضور کو کہ اس میں وعدہ بھی ہے، ڈرانا بھی، وعید بھی ہے. وہ رحمان. اور رحیم کا معنی علی المؤمنین بعطاء ایمان،
کہ اللہ مومنوں پر بڑا بخشنے والا ہے، کہ اللہ نے دولت ایمان عطا کیا اس اللہ کے نام سے شروع جس نے اس قرآن کو ناسخ نازل کیا، منسوخ کیے سابق کتابیں، وہ رحمان جس نے حضور کو نبوت عطا کی، وعد اور وعید، کیونکہ حضور نبوت کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ وعد ہوتے ہیں اور بروں کے لیے وعید ہوتے ہیں۔ اب برے لوگ سنیں گے قرآن میں تو وہ بولے گا یار یہ میرے خلاف ہے قرآن، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، بد کا سنسار کر دو، فلاں کو یوں کر دو، فلاں کو یوں کر، وہ اگر بیٹھے گا بولے گا دیکھ مولوی سے ہمیں سنا رہے ہیں، بھائی یہ تو قرآن پاک تو وصف پر بایات کرتے ہیں، اب کیوں ڈر رہے ہیں یار؟ تو پھر الرحیم، کہ رحیم بڑا مہربان ہے، یعنی بخشنے والا ہے، علی المؤمنین بعطاء ایمان، کے مسلمانوں مومنوں کو ایمان عطا کیا، الحمد یہ حصہ اول ہے، تمام تعریفیں، لام جو ہے یہ اس میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، استقراق جنسی اور عہد خارجی اور عہد ذنی، تو زیادہ تر معنی ہوتے ہیں تمام تعریفیں جس کے زبان سے ہیں، جس مکان پر ہیں، تمام حمد کرنے والے تمام زمانوں میں اور تمام اجناس سے جتنے بھی وہ ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، مخلوق کی تعریف کرو حقیقت میں یہ بھی اللہ کی، کیونکہ یہ صفت اس میں کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تربیت کرنے والا ہے، فی اثبات الترتیب من اللہ، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اسے رابع، اسے اول الحمدللہ، دلیل اول رب العالمین، حصہ ثانی الرحمن، اور حصہ ثالث الرحیم، اور چوتھا حصہ مالک یوم الدین۔ یہاں تک مالک یوم الدین تک یہ 3 صفات جو ہے یہ اللہ کے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم اللہ کے لیے، مالک یوم الدین اللہ کے لیے، 3 آیاتیں جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اب یہ آخر بیچ میں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین مشترک ہے، ہم تیری ہی جو قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک کے معنی مالک، یوم الدین قیامت کے دن، یوم جزا کا۔ تو اب جب اتنے صفات یہ غائب کے صیغے چل رہے تھے، اب اتنی محبت بڑھ گئی اللہ کی صفات، جب محبت بڑھ جاتی تو ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے، ہر چیز پھر غائب ختم، تو کہنا ایاک نعبد، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، غیر اللہ کی عبادت دنیا میں نہیں ہوئی، نہ ہوگی، اور نہ یہ امکان ہے، اگر کوئی کرے گا تو وہ ناکام ہے، جہنمی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ اللہ کے لیے، ایاک نعبد، اور یہ بندے کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ آیت مشترک ہے بین اللہ و عبادی، وَهَذَا لُبِّ لُبَاب، یہ لب لباب ہے، کیا ہے؟ ایاک نعبد یہ لباب قرآن ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ کیا ہے؟ لب لباب آ گیا، ایاک نعبد وَهَذَا لباب القرآن۔ یہاں پھر فرمایا نستعین، یہ کیا ہے؟ لب لباب، اہدنا، پھر اب یہ بندے کی وہ شروع ہوگی، یعنی قولوا فی الدعاء، بعد ختم لبابی، یہ لب لباب ختم ہو گیا، اس کے بعد کہو اہدنا، چلا میں، دکھا میں، اثبتنا علی الصراط المستقیم، ہمیں ثابت رکھ صراط مستقیم پر، کیونکہ تینوں معنی، دکھا یہ بھی اچھا معنی ہے کہ اب انسان ڈگمگا رہا ہے، یار یہ مولوی صحیح کہہ رہے، یہ کہہ رہے، یہ صحیح کہہ رہے، تو اللہ سے مانگ لے، کہ تو نے اللہ سے مانگا تو دے گا نا، کہ اللہ یہاں تو کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے کہ ہر گروہ کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یا اللہ کس کے پیچھے جائیں؟ سورہ مومنون آیت نمبر 53 اور سورہ روم آیت نمبر 32۔ تو یوں کہہ دے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دکھانا بھی صحیح معنی ہے، اور چلانا بھی صحیح معنی ہے، اور استقامت عطا فرما یہ بھی صحیح معنی ہے۔ آپ نے اوپر اتنا اعتماد تو کسی کو نہیں ہے نا، بھئی یہ احتمالات تو ہیں، کہ اگر احتمال نہ ہوتا تو
اب سفر کہ بھائی کوئی یوں چل رہا ہے، کوئی یوں چل رہا ہے، کوئی یوں پڑھ رہا ہے، کوئی یوں پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے قرآن ہی ہر ایک پڑھ رہا ہے، تو آپ کو تو جو صحیح لگا یہ صحیح ہے. لیکن ہمارے اندر اتنا پاور کہاں ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم نے صحیح سمجھا. باقی ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، تو نے بولا چار اہل سنت و جماعت ہے، ایک یوں کر رہا 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 ہے. تو بولا یہ چاروں کے بعد دلائل تو ہے نا. تو یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما صراط مستقیم پر. اب اس کا جواب آگے آ رہا ہے. تو صراط الذین، یہ زبردست وسیلہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا. یہاں پہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے، سورت نمبر 9 آیت نمبر 119. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ صادقین کون ہیں؟ تو ہم نے اللہ سے مانگا کہ کون ہے اللہ. قرآن میں ان کا ذکر ہے نا صادقین کا اور صالحین. سب سے پہلے انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین سب سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 69 ہے. تو یہاں پہ ہم نے کہا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں. یہ منعم علیہم کا بیان ہے، اور وہ کھل کر وضاحت اس کی کہاں پہ آئی ہے؟ سورہ نساء میں، کہ انعام اللہ نے کن پر کیا. تو وہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کتنی پیارے وہ ہے طرز بیان قرآن کا. ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے. اللہ مرزقنا یا رب. دنیا میں ان کی محبت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارا حشر بھی پھر ان لوگوں سے. ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ انہی کی طریقوں پر، انہی سیرتوں کو سیکھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پورا جو ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں استاد جی آپ یہ قرآن والے واقعات نہ بیان کریں. بولے استاد جی کو نا واقعات بیان کرنا نہیں آتا، یہ جو ہے نا پتہ نہیں کہ ہاں میں نے بولا تمہیں جھوٹوں کے واقعات چاہیے، ورنہ قرآن پاک میں تو صاف واقعات بیان ہو رہے ہیں. اور ہم نے کتنا زبردست انداز سے پورے قرآن میں سینکڑوں، وہ غریب نہ قرآن کے پاس بیٹھا ہے نہ سنا، بولے استاد کو یعنی یہ یوں کہ یہ شیخ القرآن تو قرآن ہی بیان کرے گا، حدیث بھی کہتے نہیں یہ چھوڑو، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آنے والی. ہمیں وہ والے کہ ایک ہوا میں اڑ رہا تھا، میں مر رہا تھا، مجھے اٹھا لیا، کندھے پہ اٹھا لیا، چل چل کے مجھے جنت میں ڈال دیا. کہتے سبحان اللہ. ادھر ادھر کے خرافات بکے، بڑے خوش ہو گیا. آج بولا کہ وہ فلاں فلاں کو مزہ آ گیا. یہ تو بھائی قرآن پاک پورے واقعات ہی واقعات ہیں یار. چور الٹا کوٹوال کو مارے. ہاں اعتراض ایسے کرے کہ اندھا بیناؤں کو راستہ دکھائے، اندھا بیناؤں کو راستہ دکھائے. افسوس کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں سے، میں کوئی بھی ہو، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جہنم ہی ہے. بولا آپ کا طرز بیان صحیح نہیں ہے. میں نے بولا حضور والا بہت بے ادبی ہے. اگر میں آپ سے چھوٹا سا سوال کروں گا، ہاں یہ سوشل میڈیا پہ نہیں کرنے کا، کہ آپ کے تو دونوں طرف سے ختم ہی ہو جاؤ گے بس، کہ بھائی چھوڑو بعض واقعات سنانا کرنا مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے نا. ارے آپ حضور آپ فرض نماز پڑھتے، فرض نماز کس کو کہتے ہیں؟ چلو آج آپ بتا، آج وضاحت کر دیں یہ فرض کیا ہوتا ہے. بولے کہ استاد جی لگ رہا ہے یہ زیورہ ہے. نہیں یار فرض نہیں. لگتا ہے یہ فرض ہاتھی ہے. نہیں یہ بھی نہیں مجھے لگتا ہے پھر گھوڑا ہے. واہ سبحان اللہ. پوتی جو ہے دادی کو شادی نکاح کے آداب سنا رہی ہے. یہ آج دنیا میں ایسے پیغامات سنو گے میرے بچوں. تو رب کریم نے ان کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات سنائے. یہ اللہ والے یہی ہیں. دیکھیں اب یہ منعم علیہم ہے، یہ دین اسلام ہے. تفصیلاً یہ ہے تبشیر، وحدانیت، رسالت اور تبشیر اور انذار.
4 موضوعات یہ الگ چل رہے ہیں قرآن پاک میں، اللہ کی وحدانیت، ضمناً 7 رسالت کی حضور قرآن لے کر آئے۔ بعض چیزیں ضمناً ثابت ہوتی ہے، وہاں نظر تو نہیں آئیں گی، لیکن عبارت النص نہیں ہوگی تو دلالت النص ہوگی، دلالت النص ہوگی تو اشارت النص ہوگی، اشارت النص نہیں ہوگی تو اقتضاء النص ہوگی۔ میرے بچوں، اب دوسرا فرقہ انذار ہو غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، اس سے بچا جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے۔ اب دیکھیں دونوں انبیاء کے بارے میں بھٹک گئے تھے، یہودی بھی، اور یہودیوں نے وہ کینہ بغض رکھا، انبیاء کو شہید کیا، اور عیسائیوں نے حد سے بڑھ کر چاہا، تو کہتا چلو کافر تو دونوں ہو گئے، لیکن جو بغض میں بھٹکے ان پر غضب ہوا اور دوسرے گمراہ ہوئے۔ تھوڑا فرق سامنے آ گیا نا تمہیں، دونوں تو گئے لیکن جنہوں نے بغض رکھا وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ آمین، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، استجب دعا انا، یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، آمین۔ اب یاد رکھیں اس میں کہ سورہ فاتحہ جو ہے مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ نماز میں جب اکیلے نماز پڑھو تو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، سوائے فرض کے آخری 2 رکعتوں میں، مغرب کے آخری رکعت میں وہاں پڑھ لیا ٹھیک ہے، سنت ہے، نہ پڑھا تب بھی نماز۔ بسم اللہ جو ہے یہ آپ اگر شروع میں آپ فاتحہ پڑھیں تو خاموشی سے پڑھ لو گے، امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھو گے، امام کے پیچھے ہو تو باقی جو بھی کام کرو گے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو برکت والی ہو جائے گی، وہ کام اس میں برکت آ جائے گا، نہیں تو بے برکت رہے گا۔ بڑی برکت ہے، سوائے اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ ذبح کر رہے ہیں تو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں تو ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، یہ ہم چونکہ لمبی ہم احناف ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، طریقہ عوام سنیں کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑیں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں حدیث میں آئے، ہم الحمدللہ رات دن حدیثیں پڑھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم نہیں پڑھتے، بخاری میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، یہ پورا کا پورا ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ امام نہ ہو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن جب امام پڑھ رہا ہے تو قراءۃ الامام قراءۃ الماموم ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور امام بھی پڑھ رہا ہے یہ تو خود قرآن کے خلاف ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ رب فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو آپ تو قرآن کے بھی مخالف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو غلطی پر اللہ انہیں بھی ہدایت دے، قرآن پاک پر اس میں آپ کسی کو جو نہیں آنا کہ پھر قواریت کے مسائل نہیں، آپ جیسے سمجھے قرآن کو، حدیث و مبارکات صحابہ کرام، قرآن کی پہلی تفصیل تو آیت قرآن سے ہوگی نا، ایک آیت کی تفصیل دوسری آیت سے، جیسے میں نے انعمت علیہم پڑھا تو حدیثوں میں بھی تو جا رہا، لیکن میں نے اس کی تشریح جو ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 سے کی کہ انعمت علیہم کون ہے، کن پر انعام ہوا۔ کل کو کوئی بولے گا فرعون پر ہوا، اس کو بادشاہت عطا کی اور ان کو 1 ناک 2 آنکھیں اور 2 کان اور 2 پاؤں، 2 ہر ایک پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ آپ نے بیٹے کو موٹر سائیکل دلائی بھگایا مر گیا تو یہ اس کے لیے انعام تھوڑی ہے، موبائل اچھا موبائل دیا اور رات دن فلمیں دیکھ دیکھ کر اس کے لیے انعام نہیں ہے، برباد ہو گیا۔ ہاں نعتیں سنتا رہا، تلاوتیں سنتا رہا، علماء کی تقریر، ان کی زندگی بدل ڈالی، ہر چیز ہر کسی کے لیے کہنا۔ اللہ دیکھے اللہ کے پاس سب چیزیں غیر متناہی ہے، لیکن بندے کو اتنا دیتا ہے اللہ کہ میرا بندہ بھٹک نہ جائے۔ اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، سرکشی کریں گے۔ تو یہاں پہ پھر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے زیر بحث کہ ایاک نعبد میں بھی حصر ہے، ایاک نستعین میں بھی حصر ہے، تو ہم دونوں میں حصر مانتے ہیں، دونوں میں ایک میں ہر اعتبار سے حصر ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں، قرآن پاک میں ہم نے ابھی کل جو ہے نا اینڈ پہ ہوا کہیں پڑھا کہ غیر اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، امکان تک نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں امکان تو ہے، نہیں ہے نا، تو وہ حصر ہر اعتبار سے حصر۔ لیکن نستعین میں جب پڑھا
تو وہاں پہ ہم جب آگے گئے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھا، آگے گئے تو تعاون البر والتقویٰ پڑھا، اور وہاں آگے گئے تو سورہ مائدہ میں آیت نمبر صرف 55 تو وہاں پڑھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور تعاون البر والتقویٰ فاعینونی، بہت سارا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ فی الحقیقہ مدد اللہ کی ہے، فی الحقیقہ حقیقی مددگار صرف اللہ، حقیقت میں مشکل کشا صرف اللہ، لیکن یہ دوسرے کسی کی دعا لگی اولاد دے دی، کسی کو دعا لے کاروبار ہو گیا، کسی وہ بہت ساری وہ ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے زخم دور لے، یہ سب حقیقت میں لیکن نسبت ان کے طرف ہوگی۔ بھائی وہ یہاں کا دانہ نکلا ہوا تو کیا ہو گیا؟ ارے ماشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ایسے دوائی دی، صحیح ہو، اللہ اس کا بھلا کرے۔ ارے ڈاکٹر نے شفا دی، تو بھائی بولے یہ اسباب ہے، شفا تو اللہ دیتے، لیکن اس میں جو دوائی میں تاثیر کی اللہ نہیں رکھی تھی نا۔ تو یہاں پہ یہ باتیں بعض لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ جو ہے نا یہاں بڑا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹے بات پہ۔ مسلمان جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے اور بدبختی سے بھی بچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھو گے نا تمام باتیں ذہن میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ برکتیں بھی ہوتی، دعائیں بھی ہوتی، دم درود بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، حکیم بھی ہوتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ نے کرنی ہوں گی۔ اپنے اولاد سے مدد ہوتی نہیں ہوتی؟ اب کو کہتے ہیں نہیں میں غیر اللہ سے مدد نہیں لوں گا، اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ اب بولے نہیں مجھے اللہ ڈارے کیسی بچہ دے دے، میں صبح اٹھو میرے چارپائی میں پڑا ہوں، بھائی اسباب کے بغیر کیسے ہو گیا؟ میں بیٹا دیا کسی نے دیا؟ اللہ نے دیا، بھائی وہ تو تیرے چارپائی میں ڈال دیا، بھئی اسباب تو ہوں گے نا۔ آپ کہتے ہیں نہیں اللہ نہ شادی کی بیٹا، بھائی تو یہ چیزیں اب مانوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نیت سے ہم نہ پڑھیں کہ کسی پر فتویٰ لگائیں کہ نہیں میں ہی سمجھتا ہوں باقی تو سمجھدار ہی نہیں ہے۔ ہم تو خود لوگوں کے فتویٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پناہ ہاں شر پسندوں کی شر سے۔ یا اللہ، اور کتنے کھلی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی تیرے مخلوق کے فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، رات دن قرآن پاک کے درس کرتے، یہ نہیں کہتے کہ پہلے لوگ تو اندھیرے میں چلے گئے اب ہم آ کے کھل کر بیان کرتے، ایسے نہیں۔ ارے ہم سے پہلے لوگ ہم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والے اور اس دنیا کو پیغام دینے والے تھے۔ کریم اللہ آج ہمارے سورہ فاتحہ کا پہلا درس ہوا، قبول فرما۔ ہمیشہ جو میرے بچے میرے بھائی یہاں پہ آتے ہیں، ہمیشہ انہیں یہاں پہ آنے، پھر سوشل میڈیا یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، محلے والے دنیا والے سن لو، جو بھی واٹس ایپ کے ذریعے سن سکتا ہے ہمارا نمبر لے لے، اور اس پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم ان کو بھیج سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یوٹیوب نہیں چلا سکتے، تو اس کو پھر ہم واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک کی برکت سے آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ کو امن کا جینا نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کی بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ نوجوان اولاد جن کے انہیں اچھا اللہ اچھے رشتے دے، جن کے اچھے کاروبار ہے اللہ انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مشکلات میں اللہ ان کی مشکلیں دور فرمائے، انہیں صابرین کا اجر عطا فرمائے۔ کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔